بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ گناہ کبیرہ کی تعداد اور اس کی تعریف اور مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اہل سنت، معتزلہ اور خوارج کا موقف جانیں گے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں شرح عقائد میں تحریر ہے قد اختلف الروایات فیہا، یعنی اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ کبیرہ کی تعداد 9 بیان کی۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وقتل النفس بغیر حق، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، وقذف المحصنۃ، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، زنا، والفرار عن الزحف، اور میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، بھاگ جانا، والسحر، جادو کرنا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، اور مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ، اور حرم میں گناہ کرنا۔ یہ 9 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ کبیرہ بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکل الربا کا اس پر اضافہ کیا، یعنی سود خانہ۔ اور حضرت مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید 2 گناہوں کا اضافہ کیا، اس میں السرقۃ وشرب الخمر، یعنی چوری کرنا اور شراب پینا۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کا فساد، یہ جو گناہ بیان کیے گئے ہیں، ان کے فساد کی مثل ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس پر صاحب شرع نے خصوصیت کے ساتھ وعید فرمائی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ معصیت، ہر وہ گناہ کہ جس پر بندہ اصرار کرے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ گناہ جس سے بندہ استغفار کر لے وہ صغیرہ ہے۔ اور صاحب کفایہ نے یہ بات کہی کہ حق یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں اضافی نام ہیں، ان کی کوئی ذاتی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ہر وہ گناہ جس کی اضافت اس سے بڑے گناہ کی طرف کی جائے تو صغیرہ ہے، اور اس سے چھوٹے کی طرف اضافت کی جائے تو کبیرہ ہے۔
مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اہل سنت، معتزلہ اور خوارج کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہی رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کفر میں داخل نہیں ہوتا، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، جبکہ خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ تو گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ مومن رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس پر 3 دلیلیں دی ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے اور گناہ کبیرہ کے باوجود تصدیق قلبی باقی رہتی ہے، کیونکہ جب تک تصدیق قلبی کے منافی اور مخالف یعنی تکذیب یا تکذیب کی کوئی علامت پائی نہ جائے، تصدیق قلبی باقی رہتی ہے۔ مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب چاہے غلبہ شہوت کی بنا پر کرے، جیسے زنا کرنا، یا حمیت کی بنا پر، غیرت قومی کی بنا پر کسی گالی دینے والے کو قتل کر دے، یا آر کی بنا پر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا سستی اور کاہلی کی بنا پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، جیسے اکثر لوگ جو ہیں سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز فجر جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو جب آخرت کی سزا کا خوف اور معافی کی امید اور گناہ کرنے پر توبہ کا عزم بھی موجود ہے، تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اس کی تصدیق جو ہے پائی جا رہی ہے، اور جب تصدیق قلبی پائی جا رہی ہے وہی ایمان کی حقیقت ہے۔ لہٰذا مرتکب گناہ کبیرہ جو ہے گناہ کے باوجود جو ہے وہ مومن ہی رہے گا۔ اب یہاں پر نعام اذا کانا بطریق الاستحلال والاستخفاف کانا کفرا لکونہ علامتا للتکذیب۔ یہاں سے شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض جو ہے وہ یہ ہو رہا تھا کہ بعض گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے، حالانکہ یہ بات کہی گئی کہ ارتکاب کبیرہ جو ہے اس سے تصدیق قلبی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور ارتکاب کبیرہ جو ہے وہ تصدیق قلبی کے منافی نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے بعض گناہوں کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اور جب وہ گناہ جو ہیں تکذیب کی علامت ہیں تو تصدیق کے منافی ہوئے، اس لیے اس کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، کیونکہ تصدیق کے منافی چیز پائی گئی اور
وہ یہ ہے کہ شریعت نے ان گناہوں کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ بات شریعت سے ہی معلوم ہوئی ہے۔ مثلا گناہوں کو، کسی گناہ کو حلال جاننا، جائز سمجھنا، اس کو ہلکا سمجھنا، یہ کفر ہے، تو یہ تکذیب کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے بت کو سجدہ کرنا اور قرآن کریم فرقان حمید کو معاذ اللہ گندگی پر ڈال دینا اور زبان سے کفریہ کلمات کہنا، یہ سب کفر ہے۔ ایک اعتراض یہاں پر یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ جب ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے اور وہ موجود ہے، تو پھر گناہ کے ارتکاب سے، بعض گناہ کے ارتکاب سے بندے کو کافر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تصدیق جو ہے موجود ہے، تکذیب یا شک جو ہے اس کی طرف سے نہیں پایا گیا۔ تو اس کا جواب ابھی دیا جا چکا ہے کہ بعض گناہوں کو شریعت نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، تو لہٰذا تکذیب آ گئی اور تصدیق نہ رہی، لہٰذا انہیں کافر ہی کہا جائے گا۔ دوسری دلیل اہل سنت کی وہ آیات ہیں کہ جن میں گناہ کے باوجود جو ہے مومن کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی گناہ کے باوجود جو ہے بندے کو مومن ہی کہا گیا ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں قتل کو، جو کہ قتل کا ارتکاب کرنے والا جو ہے اس پر قصاص فرض ہے، اور قتل ناحق جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ارتکاب کرنے والا جو ہے، مرتکب جو ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کہہ کر جو ہے، مومن کہہ کر انہیں پکارا گیا، لہٰذا پتہ چلا کہ مرتکب گناہ کبیرہ جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوح۔ اب اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اب توبہ جو ہوگی وہ گناہ کبیرہ سی ہوگی، کیونکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر گناہ کبیرہ کرنے والوں کو ہی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ تیسری آیت کریمہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ لازم بات ہے قتال کرنا اور لڑنا جو ہے یہ گناہ ہے، لیکن انہیں مومن ہی کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے دو گروہ، لڑنا جو ہے وہ گناہ ہے، اس کے باوجود انہیں جو ہے مومن کہا گیا، مسلمان کہا گیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ مومن ہی رہتا ہے۔ اہل سنت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات ظاہری سے آج تک امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو بھی شخص ہوگا وہ اگر مرتکب کبیرہ ہوگا اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،
اس کے لیے دعا و استغفار کرنا جائز ہے، یہ چیزیں اس کے لیے کی جائیں گی۔ حالانکہ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو مومن نہیں ہے، غیر مومن کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ غیر مومن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔